العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور خصوصی پروگرام شان معراج کے عنوان کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں علماء اسکالرز اور ہمارے ثناءخواہ حضرات موجود ہیں۔ تاریخ عالم میں ایک ایسا واقعہ اور تاریخ انسانی میں ایک ایسا واقعہ جسے واقعہ معراج ہم کہتے ہیں، بلا شبہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی نظیر کوئی دوسری نہیں ملتی۔ انبیاء علیہ السلام میں دیکھ لیں آپ، تاریخ انبیاء میں، یا آپ دیگر حوالوں سے دیکھ لیں، تاریخ اسلام کا ہر واقعہ بڑا تاریخی واقعہ ہے بلا شبہ، اور ہر ایک کی بڑی بہت زیادہ جزیات کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، اس کو بہت زیادہ تفصیلات مل جاتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی حوالہ ریفرنس مل رہا ہے۔ لیکن واقعہ معراج وہ واقعہ ہے کہ جس کی سند ہمیں ملتی ہے قرآن کریم سے، جس کو بیان فرمانے والا اللہ رب العزت ہے کہ جس نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھ لیں آپ، یا سورہ نجم میں پہلی سے لے کر 18ویں آیت تک واقعہ معراج ہی معراج نظر آ رہا ہے۔ بتدریج یہ سفر کیسے آگے بڑھ رہا ہے یہ آپ کو قرآن بتائے گا، یہ آپ کو قرآن کی آیات بتائیں گی کہ آیا واقعہ معراج ہے کیا اور اس کے مدارج کیا ہے، کس طرح نبی کریم علیہ السلام کو اس سفر عظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اور بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا یہ جو سفر ہے، یہ جو عظیم سفر ہے، کس انداز میں، کس پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کے جبریل امین ساتھ ہیں آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں مختلف انبیاء علیہ السلام سے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کی آپ جماعت کرا رہے ہیں، آپ مقتدا ہیں، دیگر تمام انبیاء مقتدی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ سفر ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام کو مختلف مشاہدات کرائے گئے، اور نبی پاک علیہ السلام کو تمام جہانوں کی خبریں دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جہاں یہ عظمت انسانی کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے، وہیں آپ علیہ السلام کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیگر شانوں کی طرح، ویسے تو آپ کی شان وراء الورا ہے، دیگر شانوں کی طرح اس میں بھی آپ کی شان بہت منفرد نظر آتی ہے، بہت ممیز، بہت ممتاز نظر آتی ہے۔ اسی عظیم واقعہ معراج کے حوالے سے آج بات کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممتاز و محترم عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز اسکالر اور بہت خوبصورت انداز تکلم رکھتے ہیں سید معاذ شاہ صاحب تشریف فرمائیں۔ میں آپ کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں آج کے اس محفل میں، اس پروگرام میں، اور آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت خوشی ہوئی شاہ صاحب آپ تشریف لائے، آپ نے وقت عنایت فرمایا اپنے قیمتی وقت میں سے۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ثنا خانہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، جناب الحاج محمود الحسن اشرفی، قاری محسن قادری، محمد ثقلین رشید اور دانیال شیخ اجمیری۔ انہی کی خوبصورت آواز میں حمد رب جلیل شامل کریں گے، اور اس کے بعد سلسلہ کلام کو انشاءاللہ موضوع کے مطابق آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، نہیں پابند یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، کسی نے پوچھا کہ جنت
کی کوئی قیمت ہے؟ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے؟ تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جماعت کی آستینوں میں واہ واہ واہ، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ اور یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ آج شان معراج میں ہم حاضر ہیں
اور ممتاز و مقتدر شخصیات ہمارے درمیان موجود ہے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ واقعہ معراج کو ہم دیکھتے ہیں تو ازرو قرآن کریم کس انداز میں واقعہ معراج میں ملتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی روشنی میں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی وعلی اللہ علیہ آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی رئیس بھائی، آج کی اس شب کے حوالے سے میں آپ کو بھی، تمام علماء کرام کو، تمام نعت خواہ حضرات کو اور تمام جو بھی پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بلکہ تمام عالم اسلام کو اس شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب معراج کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آمین آمین۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے حالات کو اچھا فرما دے۔ آمین اللہم۔ جس رب کے لیے یہ کوئی مشکل نہ تھا، انتہائی آسان تھا کہ اپنے محبوب کو رات کے قلیل حصے میں بلا لے، بے شک بے شک۔ تو ہم اسی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا بظاہر اسباب نظر نہیں آتے لیکن تو ہر چیز پر قادر بے ہے، شک بے شک۔ تو کن فرمایا فیکون ہو جائے، بے شک تو بے شک۔ کن فرما ہمارے حالات کو اچھا آمین فرما۔ اللہم۔ جو آپ نے اس حوالے سے قرآن کریم کا حوالہ دیا، تو قرآن کریم میں 2 مقامات پر رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا۔ اچھا، اب اس سے پہلے میں یہ بات عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے جتنے بھی معجزات ہیں، سارے معجزات اہمیت کے حامل ہیں، بے شک بے شک۔ قابل قدر ہیں، اور ہر ایک معجزہ اپنی جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن آپ کیا کہیے گا اس معجزے کے بارے میں کہ جس معجزے کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں خود فرما دیا، اللہ اللہ اللہ، بے شک بے اور شک۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ آنا اس کی اہمیت اور اس کی قدر میں اور اضافہ کرتا چلا بے جاتا شک ہے۔ بے شک۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ عارضی کتاب نہیں ہے کہ عارضی ہدایت مل گئی اس کے بعد قرآن ختم، ایسا نہیں ہے۔ تا صبح قیامت بے شک قرآنی احکامات جگمگاتے رہیں گے۔ بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اس معجزے کا ذکر چونکہ قرآن کریم میں ہے تو رہتی دنیا تک یہ معجزہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتا رہے بے گا۔ شک بے شک۔ قرآن بھی ہدایت ہے اور یہ معجزہ بھی قرآن میں اس کا ذکر ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا اور لوگوں کے لیے یہ ایک ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ اب جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ آیت کریمہ ہے، سورہ اسراء یا اسراء کہہ لیجئے، اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہ 15ویں پارے کی پہلی سورت ہے اور پہلی آیت کریمہ ہے۔ پہلی آیت۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بے شک۔ اچھا، اس میں یہاں جو ذکر ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات یعنی رات کے قلیل حصے میں، یہاں پر جو لیلن ہے نا، یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے، یعنی رات کا پورا حصہ شامل نہیں تھا، قلیل، رات کے قلیل حصے میں ہائے ہائے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ ہائے ہائے۔ ٹھیک ہے، واہ واہ۔ اچھا فرمایا کہ وہ مسجد اقصی کے الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، کیا بات۔ تاکہ ہم اپنے محبوب کو، اپنے بندے کو اپنی خاص نشانیاں بتائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اچھا، یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ اس دور جدید میں اگر اعتراضات کی بات کی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ جس دور میں، اچھا آج کے دور میں کوئی اگر بات کرے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی سواری پر بیٹھ کر یا جہاز میں بیٹھ کر یہاں سے جو ہے زمین کے مدار سے باہر نکل گیا، پھر وہاں سے کہیں بھی چلا گیا، تو آج کل کے دور میں تو یقین کرنا انتہائی آسان ہے، لیکن یہ جہاز، یہ راکٹ، یہ ہیلی کاپٹرز، جتنی بھی سواریاں لے لیں، یہ اس دور میں نہیں تھی۔ اس دور میں آج ہم 5th جنریشن میں ہیں، لیکن وہ دور تھا کہ جس میں سواریوں کے لیے جو ہے جانور استعمال ہوتے تھے۔ بالکل۔ تو اس دور میں اگر کوئی یہ بات کرتا تو ایک دیوانے کی ایک بڑھ سمجھی جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہ ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ اس دور میں فرما دیا کہ میرا بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی آیا، اللہ اللہ اللہ،
مسجد اقصی سے پھر آسمانوں پر گیا، پھر آسمانوں پر جا کر ساتوں آسمانوں پر ہر مقام کی سیر کی، جنت دوزخ کا مشاہدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور رات کے اسی قلیل حصے میں واپس آ گیا۔ اس طرح واپس آیا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جس دور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آپ اسلام کی ڈائریکشن دیکھیں کہ اسلام کس طرح ہمیں ماڈرن ایج کی طرف لے کر جا رہا ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی ہوائی جہاز کے ذریعے، ایروپلین کے ذریعے کہیں جا سکتے ہیں آپ، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر سکتے ہیں، لیکن آسمان کو پار کسی نے نہیں کیا، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی گئے کہ جہاں کسی کی رسائی نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ معراج وہ واقعہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تو عظیم معجزہ عطا فرمایا، لیکن ان کے صدقے میں انسان کو بھی فرما دیا کہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا من، یہ تو جو ہے انسان ان تمام چیزوں کے لیے پیدا نہیں ہوا، یہ تمام چیزیں اس طرح پیدا کی گئی تیرے واسطے کہ تو مسخر کرتا چلا جا۔ اور سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ نجم اذا ہوا، یہاں پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بھی حضور نبی کریم علیہ السلام ہے۔ اچھا، ہوا کا مطلب محبت کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا مصدر اگر ہم لے لیں ہویہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے آنا، اور اسی کو زبر کے ساتھ ہویہ پڑھیں تو نیچے سے اوپر جانا۔ یعنی میرا محبوب وہ ہے جو اس رات زمین سے آسمانوں پر بھی گیا، پھر وہاں سے نیچے بھی تشریف لایا۔ پھر کفار ایک اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو معاذ اللہ مجنون ہے یا خدا نہ خواستہ گمراہ ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ضل صاحبکم، تمہارے جو ساتھ رہنے والا ہے نا، اچھا صاحب کہتے ہیں وہ ساتھی جو ہمہ وقت ساتھ ہو، جس کی شب و روز آپ نے دیکھے ہوں۔ تو اللہ رب العالمین گویا کہ فرما رہا ہے کہ تم نے ان کے شب و روز نہیں دیکھے، یہ بچپن سے لے کر اب تک تمہارے درمیان رہے، ہے کوئی جو ان کی کردار پر انگلی اٹھا سکے؟ ان کی ریاست، ان کی سیاست، ان کا بزنس سب تمہارے سامنے رہا، صادق و امین ہے۔ تو فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں نا، دلال کہتے ہیں خدا نہ خواستہ جانے انجانے میں غلطی ہو جائے، لیکن غوا یہ کہتے ہیں سرکشی کو۔ فرمایا کہ نہ وہ گمراہ ہے نہ وہ سرکش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا احترام یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ وما ینطق عن الہوا، اپنی خواہشات سے کچھ کرتا بھی نہیں ہے، جو رب تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے وہی اس کے زبان اقدس سے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ یہ وہ عظیم واقعہ ہے کہ جو ایک محیر العقول واقعہ ہے انسانوں کے لیے، اور سبق ملا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں میں۔ شعر بدایونی نے کہا تھا کہ وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں۔ خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا ازروح قرآن۔ اس کے حوالے سے مزید تفصیلات شامل کریں گے، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شان معراج میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور بہت اہم رات، بہت مبارک رات، اور اس مبارک رات کا مبارک ذکر علماء حضرات کی زبانی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اب کہ آیا یہ جو سفر ہے، سفر معراج، کس سال ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں، اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا دیگر معجزات میں اس سفر معراج کی جو اہمیت ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پوچھتے کیا ہوا عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کی یوں، کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان وراء الورا ہے، آپ کے سارے معجزات سبحان اللہ باکمال، اور بالخصوص معراج
تو ویسی جیسے معراج کا مطلب معراج جو ہے وہ عروج کا اعلیٰ، عروج کا اعلیٰ سیڑھی ہے، بلندی کی سیڑھی. تو جس طرح معراج کا لفظ جو ہے اس کا معنی اور مفہوم بتا رہا ہے کہ عروج کی سیڑھی ہے، تو ایسے ہی حضور کا یہ معجزہ بھی واقعی عروج کی سیڑھی بن کر ثابت ہوا. اور میں آگے اس پہ گفتگو کرتا ہوں. سیرت میں اس کی اہمیت ہمیں واقعی ایسی نظر آتی ہے کہ واقعی معراج ہمیں اپنے معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے ہر پہلو سے معراج ہی نظر آتی ہے. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس پہ گفتگو کرتا ہوں. پہلے میں اس بات کی طرف آ جاؤں کہ جو آپ کے سوال کا جزء اول ہے کہ کس سال ہوئی، اس بارے میں اختلاف ہے. جب ہم کتب حدیث اٹھاتے ہیں، کتب سیرت اٹھاتے ہیں، کتب تاریخ اٹھاتے ہیں، تو اس بارے میں کافی اختلاف ہے. 10 اقوال ہیں کہ معراج کب ہوئی ہے. لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو خاتمۃ الحفاظ ہیں، انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معراج کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ عام الحزن، یعنی جس سال ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اور ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، اس سال کے بعد بیعت عقبہ سے پہلے، یعنی 10 سنہ نبوی کے بعد 11 سنہ نبویہ میں بیعت عقبہ سے پہلے جو ہے وہ معراج ہوئی ہے. یہ راجح قول ہے. یہ تو بات ہو گئی قول کی. اب سیرت النبی میں اس کی اہمیت کی. اچھا پہلے تو یہ دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام کو جب معراج کرائی گئی ہے، اس معراج سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ آپ سارے دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام نے کتنی ایفرٹس فرمائی ہیں، جو آپ نے کوششیں اور کاوشیں کی ہیں. تو اس کا جو ظاہری نتیجہ تھا، ظاہری نتیجہ یہ ہے کہ مین پاور کتنی کم تھی، افرادی قوت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر. پھر ساتھ جو ریزسٹنس ہوئی، جو مزاحمت ہوئی، اور سرکار علیہ السلام تو کتنے حریص ہیں بھلائی کے، جس کا خود قرآن میں ذکر ہے اپنی امت کے لیے. اور لیکن اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں اس طرح ایکسیپٹنس نہیں مل رہی تھی جس طرح کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے تھی. تو آپ کا قلب اقدس جو ہے وہ حزین تھا. پہلے ہی وہ تکالیف، مشقتیں، کلفتیں، دعوت کا اس طرح قبول نہ کیا جانا ظاہری طور پر. پھر اس کے بعد شیب ابی طالب، وہ جو ظاہری جو ظلم ہوا، ستم ہوا. پھر مشفقہ زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو قدم بقدم ساتھ رہیں، ان کا بچھڑ جانا، ان کا اس عالم سے عالم آخرت کی طرف تشریف لے جانا. پھر مشفق اور مہربان چچا جناب ابو طالب، ان کا انتقال ہو جانا، ان کا سایہ سر سے اٹھ جانا. یہ ساری مصیبتیں، کلفتیں. اب سرکار علیہ السلام کو معراج کرا کر پہلے تو محبوب کی دل بستگی کا سامان کیا گیا. یہ محبوب کی دل جوئی کی گئی کہ محبوب کی دل جوئی کے لیے معاملہ ہوا. اپنا وصل نصیب کرایا محبوب کو اس عالم میں، اس دنیا کے اندر. یہ شرف صرف آقا و مولا علیہ السلام کو حاصل ہوا، ہمارے آقا و مولا کو، کہ انہوں نے اس دنیا میں اللہ کا دیدار کیا اور 2 مرتبہ دیدار کیا. باقی تو آخرت میں دیدار کریں گے، یہاں دیدار کیا. ایک تو یہ محبوب کا جو وصل ہے، دل جوئی، دل بستگی. دوسرا یہ ہے کہ اس معراج کو آپ دیکھیں، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، نقطہ تحول ہے. معراج سے پہلے کے حالات دیکھیں اور معراج کے بعد کے حالات دیکھیں، کتنی تیزی سے حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے. بیعت عقبہ ہو رہی ہے، لوگ جو ہے وہ گروہ در گروہ آ کر بیعت کر رہے ہیں. پھر مدینہ منورہ پہلی اسلامی ریاست قائم ہو رہی ہے. اب غزوات شروع ہو رہے ہیں اور فتوحات کا سیلاب ہے اور انتہائی قلیل وقت کے اندر پے در پے لگاتا ہے. اور لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، حلقہ بگوشے اسلام ہو رہے ہیں اور آپ کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. یہ معراج جو ہے، یہ مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. یہ پیغام آ رہا ہے معراج سے محبوب کو، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. تو یہ ہے اس کی سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اہمیت. اور دوسرا ہمارے لیے پیغام، وہ جو اقبال نے کہا، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات. کہ ہمت اگر کوئی کرے، تو دوسرے کا اقبال نے یہ بھی کہا، یزداں بکمن داور ہے ہمت مردانہ. یعنی کوئی اگر ہمت کرے، ہمت کا ثبوت دے، تو وصل مولا کر سکتا ہے اس عالم میں. یعنی تسخیر کائنات کو بھی کی تسخیر کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے اس کی رضا پانا اور اس کے وصل سے شاد کام ہونا، اس طرف بھی اشارہ ہے. بہت عمدہ، بہت خوبصورت انداز میں ہمارے دونوں ہی اسکالرز نے بیان فرمایا واقعہ معراج کے حوالے سے. اب میں جاننا چاہوں گا کہ واقعہ معراج کا تعارف اور اس کے مراحل. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز معروف ریلیجیس اسکالر سید معاذ شاہ صاحب. شاہ صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے، اس کا تعارف اور اس کے مراحل پر کچھ روشنی ڈالیے. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. تو جو بھی حاضرین ہیں ہمارے پاس موجود ہیں ابھی کنیکٹڈ اس اسپیشل رات پہ،
اتنا میں کہتا ہوں، ایک تو میں اسکالر اتنا تو اپنے آپ کو کریڈٹنگ، ابھی بھی طالب علم ہوں اور ابھی بھی ہمیں سیکھنا چاہیے جب تک آخر ہماری سانس نہیں ہو. ٹھیک ہے. تو اس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو علامہ صاحب نے جو ہے شروع کیا تھا، بڑی امپورٹنٹ گفتگو تھی. آئی تھنک اس کے اوپر بس ایک پوائنٹ میں بس ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آج کل کی جو ڈسکشن بھی کبھی ہوتا ہے اس حوالے سے، اسراء اور معراج کے حوالے سے، کہ اس کی حقیقت، یہ میں یقیناً بتا دوں کہ مسلمان ہوتے ہوئے اس کی حقیقت پہ آپ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. کس طریقے سے ہوا ہے وہ طریقہ شاید جو ہے اس کے اندر کچھ اختلافات ہیں، لیکن حقیقت جو ہے اسراء المعراج کی کوئی مسلمان ڈینائی نہیں کر سکتا، جو آج کل کے دور میں ایک ڈسکشن چلتا ہے. تو یہ بات واضح طور پہ، کیونکہ اس کے اندر کچھ ڈیبیٹ چلتا ہے اس حوالے سے کہ کس طرح ہوا، کس طرح سے جسم میں ہوا، نہیں ہوا، لیکن اس کی حقیقت کوئی مسلمان ڈینائی نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلی بات اس میں بہت کلیئر ہو، آئی تھنک ناظرین کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. اس کے بعد کہ جو مین جو ہے کہ یہ جو جبرائیل علیہ السلام ان کے جو ہے ایک ساتھی ہوتے ہیں اس جرنی میں، جو سب سے بڑی بات ہے کہ کون سا ایک بڑا ساتھی جو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ جائے. پھر جو یہ پہلے مرحلے میں جو کس کو کہتے ہیں اسراء جو ہے، وہ پھر وہاں جاتے ہیں اوبیسلی جروسلم میں، جہاں پہ ہم مسجد الاقصی کے اندر، اور اس کا جو امپورٹنٹ جو بہت ساری اس کے اگر آپ تفسیر اور مفسرین اور ان کے جو حدیثوں میں پڑھ سکتے ہیں تو کافی ڈیٹیلز ہیں، لیکن جو خاص اس کے اندر چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کا ایک وہ جو ہے ایک رتبہ دیا ہے دوسرے نبیوں کو. اب آپ یہ ضرور یاد رکھیے، میں تو وہ کہتا بھی ہوں اس طرح سے کہ کہتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور پھر کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ. جی جی. تو یہ کہنا تھا، اب یہ ہے فائنل ٹیسٹمنٹ، واہ واہ واہ، کیونکہ ان کی امامت تھی اس میں، اور ہمیں اس طریقے سے جو ہے یہ اسلام اور دعوت اسلام اس طرح سے پیش کرنا چاہیے کہ یہ اسی سیریز میں آتے ہوئے وہی میسج تھا کہ توحید اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے بلیف کرنا انہی کے اوپر. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ نبوت کے سارے لیڈرشپ کے یہ ایک ساتھ. پھر اگین جنہوں نے مینشن کیا تھا معراج، اس کا جو ایک سیڑھی ہے، اور اس طریقے سے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ایسی سیڑھی تھی جس کے اندر کچھ حدیثوں میں کہتے ہیں کہ ہر دائیں بائیں پہ جو ہے ملائکہ کھڑے ہوئے تھے راستہ تک. وہاں پہ پھر دوسرے مرحلے میں جب معراج میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ پھر سارے نبیوں کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن ہوتا ہے. پھر آف کورس جو فائنل لمحہ ہے سدرۃ المنتہا، جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام سے یہاں تک وہ ہے، اور جو اس کے اندر حدیث شریف میں لکھا ہوا ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ اس کے برانچز اس قسم کے تھے کہ آپ کو جو ہے ہزاروں سال نکل جائیں گے، جہاں پہ گھوڑے کے دوڑ کے نیچے جو ہے پتے ایسے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہاتھی کے پتے کے سائز کے جو کان ہے اس حساب سے. تو اس طرح سے پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ نازل ہوتا ہے جو چیزیں، انکلوڈنگ جو نماز ہے اس کے اوپر شاید بعد میں گفتگو ہوگی. پھر وہ واپس آتے ہیں. اور دوسری چیز میں بتا دوں، جہاں پہ یہ علامہ صاحب نے بھی یہ بات کی تھی، جب وہ پہنچے واپس تو پھر یہ واقعہ جب بیان کیا تو اس کے اندر ایک اور پروف بھی انہوں نے کہا، پریکٹیکل پروف. راستے میں جو ہے انہوں نے کیراوینز کا دیکھا کہ کون مکہ شریف کی طرف آ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے گنتی پہ بتایا، اور وہی پھر کیراوین آ کے پھر ایون مشرکین بھی حیران ہو گئے کہ کس طرح یہ جو ہے کیراوینز کو جو ہے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا. تو اس طرح سے جو ہے یہ تیسرے ملحمے میں واپس ایک وہ آ جائے. تو واہ واہ واہ، سید معاذ شاہ صاحب نے بہت عمدہ انداز میں اس کا تعارف اور اس کے مختلف آسمانوں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کن کن انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی اس کا بھی ذکر فرمایا، اور مشاہدات کا بھی ذکر فرمایا. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو، اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو. سید حسین علی ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کریں گے ثنا خان حضرات. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، تیرا بس بیاں ہو کس سے، تیرا بس بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، میرے آقا تیری کون کرے گا بڑائی، تیرا بس بیاں ہو کس سے، تیری کون
سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یہ رنگ بہار گلشن، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جو بن، یہ گل اور گل کا جو بن، تیرے نور قدم کا دھوبن، تیرے نور قدم کا دھوبن، اس دھوبن کی رعنائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، صلی اللہ تیرے ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تو رئیس روز شفاعت، تو رئیس روز شفاعت، تو امیر لطف و عنایت، صلی اللہ تو امیر لطف و عنایت، تو رئیس روز شفاعت، تو امیر لطف و عنایت، تو امیر لطف و عنایت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، یہ غلام ہے تو آقائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، ما اجمل کا تیری صورت، ما اجمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت، صلی اللہ ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، ما اکمل کا تیری عظمت،
تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم اے مظہر شان جمالی اے خواجہ بردوالی مجھے حشر میں کام آ جائے میرا ذوق سخن آرائی یا محمد نور مجسم. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.